الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ ہونے والا دلچسپ مناظرہ پیش کریں گے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ قصہ سنیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ان کے رب کے پاس مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، آپ ہمارے باپ آدم ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں روح پھونکی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا، اس کے باوجود آپ اپنی غلطی سے لوگوں کو زمین پر اتار لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم موسیٰ ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کر کے برگزیدہ بنایا، تجھے تورات کی تختیاں دیں جس میں ہر چیز کی وضاحت تھی، اور سرگوشی کے ذریعہ تجھے قربت عطا کیا گیا۔ پھر بتاؤ، میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات لکھ دی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے اس میں لکھا ہوا پایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تم مجھے میرے اس عمل پر ملامت کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لازم کر رکھا تھا کہ میں اسے انجام دوں، اور وہ بھی میری پیدائش سے 40 سال پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحج آدم موسیٰ۔ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چپ کرا دیا۔ محترم ناظرین، اس قصہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہی ہم سب کو جنت سے نکالنے کا سبب بنے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب اس طور پر کیا کہ میں اپنی اولاد کو جنت سے نکالنے کا سبب نہیں بنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے درخت کا پھل کھانے کی بنیاد پر جنت سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی تو نکلنا لازم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت سے نکالے بغیر بھی مجھے معاف کر سکتا تھا، اور نکالنے کی بجائے کوئی دوسری سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن چند مصلحتوں کی خاطر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مجھے جنت سے نکالے، جس کی حکمت کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ اس قصہ سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ برزخی زندگی برحق ہے۔ اس زندگی میں نیکوکاروں کو نعمتیں ملتی ہیں اور بدکاروں کو عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے، اور حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ملاقات برزخی زندگی کی ہے، جیسا کہ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات برزخ میں ہوئی تھی۔ البتہ یہ سوال کہ ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی، آدم اور موسیٰ علیہم السلام کہاں ملے، مومن کو یہ اور اس طرح کے غیر مفید سوالات سے بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ محدث ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر نے اس مناظرے والی حدیث بیان کی، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ یہ سن کر عباسی خلیفہ سخت ناراض ہوئے اور اس شخص کو قید کر دیا۔ کیونکہ ایسی گفتگو کو، ایسی بات کو وہ ملحدین اور زنادقہ کی گفتگو تصور کرتے تھے۔ اس قصہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، کیونکہ یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کے بغیر ایک بندے کا ایمان صحیح ہوتا ہی نہیں۔ اس قصہ سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک کی پہلی آیت میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ماننا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، لیکن مخلوق کے ہاتھ کے جیسے نہیں، بغیر تشبیہ دیے ہوئے، بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے اور بغیر انکار کیے ہوئے، یہ اور اس قبیل کے جتنے بھی صفات ہیں ان سارے صفات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس قصہ سے چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ جنت تیار ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک جنت تیار نہیں ہوئی، وہ غلطی پر ہیں، ان کا قول باطل ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، گویا کہ جنت تیار ہے۔ اگر جنت تیار نہ ہوئی ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کیسے بسایا جاتا؟ اس قصہ سے پانچواں اور اہم سبق یہ ملتا ہے کہ مصیبت پر تقدیر کو حجت بنانا جائز ہے، لیکن گناہ پر تقدیر کو حجت بنانا جائز نہیں۔ قاعدہ یاد رکھیے، یجوز الاحتجاج بالقدر علی المصائب لا علی المعائب، یعنی مصیبت پر تقدیر کو حجت بنانا جائز ہے، لیکن گناہ پر تقدیر کو حجت بنانا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ گار گناہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، وہ جان نہیں رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے، اس لیے وہ تقدیر کو حجت نہیں بنا سکتا۔ لیکن مصائب جو ایک انسان پر نازل ہوتے ہیں، جیسے فقر و فاقہ ہے، بیماری ہے اور اپنوں کی موت ہے، اس میں تقدیر کو حجت بنانا جائز ہے۔ تو گناہ پر تقدیر کو حجت بنانا جائز نہیں ہوگا، لیکن مصیبت پر تقدیر کو حجت بنانا جائز ہے۔ اس قصہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے مصیبت پر تقدیر کو حجت بنایا، اپنی غلطی اور گناہ کے لیے تقدیر کو حجت نہیں بنایا۔ ایک مومن اگر گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی بدولت کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، تو اس مصیبت اور پریشانی پر تقدیر کو حجت بنا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ مصیبت لکھ دی تھی، لیکن گناہ کے لیے تقدیر کو حجت نہیں بنا سکتا کہ میری قسمت میں آج گناہ کرنا لکھا تھا اس لیے میں نے کیا، اسے وہ حجت نہیں بنا سکتا۔ یعنی
غلطی اور گناہ کرنے والوں کی دو قسم ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم، جو غلطی اور گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سخت نادم اور پشیمان ہوتے ہیں اور آئندہ اصلاح کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر، جو غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اسی پر ڈٹ جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، نادم اور پشیمان بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اول الذکر کے لیے تقدیر سے استدلال کرنا جائز ہے، جبکہ ثانی الذکر کے لیے، دوسرے کے لیے تقدیر سے استدلال کرنا، تقدیر کو حجت بنانا جائز نہیں۔ اس مسئلے کو ذرا اور بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی کسی کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے، غلطی سے کسی کو قتل کر دیتا ہے، لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں اور قاتل تقدیر کو حجت بناتا ہے، تو اس کا تقدیر کو حجت بنانا جائز ہوگا، کیونکہ اس نے غلطی سے کسی کو قتل کیا تھا۔ اور اس بات سے مانے بھی نہیں ہے کہ اس کا مواخذہ کیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیتا ہے، اس پر قاتل کو ملامت کی جاتی ہے، تو قاتل تقدیر کو حجت بنانے لگے کہ میری قسمت میں لکھا تھا آج کے دن قتل کرنا، اس لیے میں نے قتل کر دیا، تو اس کا تقدیر کو حجت بنانا جائز نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔